یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا۔ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا ہے، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچہ ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ مرد وہ ہے، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی، کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا، اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ قصاص کا مطالبہ بھی ہے، حضرت علی نے قصاص نہیں لیے، جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی، حالات کے پیش نظر۔ آپ بخاری پڑھیں، اس میں حضرت ابن عمر کا قول پڑھیں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے، جس نے بھی اس کی بیعت کو توڑا تو مجھ ابن عمر کا کوئی تعلق ہو نہیں۔ جس 9 لاکھ بھیڑیوں نے کربلا میں اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں، مجمع کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو لائے۔ جنہوں نے اصغر کو قتل کر دیا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اگلا امام ہے؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں تھی یہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ پیدا کرے گا؟ 2 امامتیں خیمے میں تھی، ایک سجاد ایک باقر، دونوں تک 9 لاکھ ہاتھ کیوں نہیں پہنچے؟ جواب لے کے آئیے گا، جواب ضرور سوچئے گا تاکہ آپ کو علی کی بیٹی کی طاقت کا اندازہ۔ اور وہ دونوں امام لڑ بھی نہیں رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سجاد آپ کیوں آپ کو یہ باتیں کتابوں سے پڑھائی جاتی ہے، خدا دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیجئے گا۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے بیمار تھے اور بستر بیماری سے اٹھ کے نہیں آ سکے، صرف سجاد کو کربلا میں خیمے میں لٹایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سہے کہ علی کا بیٹا اتنا لڑنے کے موڈ میں تھا کہ 9 لاکھ ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ سجاد تو خاموش لیٹے ہوئے تھے، تلوار بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائی، جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اس سے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اب میں جواب شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سجاد قتل ہو، وہ چاہتے تھے کہ باقر قتل، لیکن کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کیسے نہیں ہونے دے رہا تھا میں بھی بتاتا ہوں۔ تو آپ کو جا کر بتا دیں کہ شام غریبہ خیموں میں حملہ ہوا، یہ کیوں حملہ ہوا تھا؟ یہ سجاد کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا۔ سجاد کو خیمے میں جا کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ علی کی بیٹی کی طاقت کیا؟ اور یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں، کبھی بھی علی کی بیٹی کے لیے لفظ بہادر استعمال نہ کرنا کہ علی کی بہادر بیٹی، نہیں۔ علی فرماتے بہادری مردانگی کا زیور ہے، بہادری عورت کی خامی ہے، خوبی نہیں۔ بہادری مرد کا زیور ہے، عورت کا نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کے لیے بہادر لفظ استعمال نہ، شجاع تھی۔ اب اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، کوئی مجھ پہ سوال کرے کہ معنی ایک ہے لفظ تو ہے، نہیں، معنی جدا جدا ہے۔ خطروں سے کھیلنا بہادری ہے، خطروں کو للکارنا شجاعت ہے، آئی ہوئی مصیبت سے لڑنا بہادری ہے، مصیبت کو بلا کے ختم کرنا اسے شجاعت کہتے ہیں۔ علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاعت تھی، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ جب امام علی کو مدینے میں علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے، ایسے دور نہیں تھا کہ وہ علی کو قتل کر دیتے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قبر محمد پہ علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ ابھی بی بی کا بد دعا کی کتابیں کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا۔ لوگوں نے حالات دیکھے، جلدی جلدی علی کو آزاد کر دیا کہ زہرا بد دعا کرنے لگی ہے، زہرا بد دعا کرنے لگی ہے۔ فاطمہ نے کہا تھا کہ میں بد دعا کروں گی، شام غریبہ علی کی بیٹی نے کہا اگر کسی سجاد کی طرف ہاتھ بڑھایا میں قیامت برپا کر دوں گی۔ جرت ہے کسی میں؟ آؤ قتل کرو۔ 9 لاکھ دیکھ رہے تھے، کبھی اس انداز میں بھی سننا علی کی بیٹی کو، 9 لاکھ دیکھ رہے تھے۔ بی بی سجاد کو پشت میں لاد کے لائی، بی بی کا جرت ہے، آؤ قتل کرو۔ 9 لاکھ نے زینب تا دیا، درمیان سے 2 حجتیں نکلی، کربلا کی ریت میں کھڑی ہو کر یزید تو نے کیا سمجھا تھا تو حسین سے بیعت نہیں لے گا؟ اگلے 2 امام لے کے تیرے گھر آ رہی ہو، اگر جرت ہے ان سے بیعت مانگ کے دکھا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو بیعت لے لے گا؟ کبھی اس انداز میں پہلے عالیہ سنی ہو تو بے شک چپ رہنا۔ بی بی سجاد و باقر کو لے کے کربلا سے چلی۔ اب بی بی کا ہدف کیا تھا؟ بی بی قاتل کے گھر جا رہی تھی۔ میں نے پہلے کہا کبھی اس انداز سے سننا،
یہ جو رستے میں شہر بند کیے جا رہے تھے، پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یزید سہم رہا تھا علی کی بیٹی میرے شہر نہ آئے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی کربلا سے مدینہ آتی تھی اور یہ زبردستی شام لے آئے۔ بی بی مدینے سے چلی تو ہدف شام، اور شام فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا، یہ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا۔ فتوحات محمد مجھے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، شام نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، علی سے بھی فتح نہیں ہوا۔ شام کی چال بازیوں کی وجہ سے علی تخت حکومت مدینے سے اٹھا کے کوفے لے آئے تھے، کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے باوجود شام سے چالاکیاں ختم نہیں ہوئی، اور علی جیسے بصیرت والے امیر المومنین کوفے کی مسجد میں ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونا پڑ گیا شام کی چالاکیوں کی وجہ سے۔ شام کی چالاکیوں نے اتنا بے بس کر دیا پورے نظام کہ حسن جیسے امام کو امن کا معاہدہ لکھنا پڑ گیا۔ شام کی چال بازیوں نے مدینے سے حسین کو بلا کے جنگل میں قتل کر دیا۔ شام 3 امامتوں کو اپنے اپنے دور میں خاموش کروا رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھا ہے، شام کا راج ہمیشہ رہے گا؟ بی بی کربلا سے چلی، بی بی نے کہا میں شام آ رہی ہوں، اب میں تم میں طاقت ہے تو تو ہمیں ختم کر کے دکھا۔ شہر کے دروازے بند کروائے تھے خوف کی وجہ سے، اسے چھتوں پہ عورتیں بتائی تھی ڈر کی وجہ سے، اس نے بدماش اکٹھے کیے تھے۔ علی کی بیٹی نہ پہنچے، گزرتی جا رہی تھی، بی بی یزیدیت کی سروں پہ پاؤں رکھ کے چلتی جا رہی تھی، پتھر ختم ہوتے جا رہے تھے، شہر گزرتے تھے، لیکن علی کی بیٹی کے عزم میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ بی بی چلتی چلتی، یہ سب سے پہلا جلوس جو حسین نکالا تھا یہ علی کی بیٹی نے نکالا تھا، اور یزید کی کوشش تھی یہ رک جائے، یہ جلوس نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو ہر دور ہی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، شہادت سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے جلوس کا روٹ بدل دو۔ بی بی چلتی تھی، ہر طاقت ہر رکاوٹ کو عبور کرتی کرتی شام شہر میں داخل ہو چکی، شزیدیت سہمنا شروع ہو گئی، شزیدیت کانپنا شروع ہو گئی۔ بی بی چلتی چلتی یزید پہنچی، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی تھی، بی بی نے پہلا قدم یزید کے دربار میں لگا، او ہندا کا بیٹا، اور نظریں اٹھا، دیکھ زہرا کی بیٹی آئی ہے، اٹھ زہرا کی بیٹی آئی ہے۔ سارے رستے میں بی بی کہتی رہی علی کی بیٹی، لیکن جب دربار میں پہنچی کہا زہرا کی بیٹی۔ حکمت بی بی کو خبر تھی، پہلے بھی ایک یزید کے دربار میں ایک فاطمہ آئی تھی، بی بی نے دربار میں زہرا کا نام لے کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا، وہ حق مانگنے آئی تھی، میں حق منوانے آئی۔ اجازت ہے تو موضوع آگے چلے۔ بی بی نے کہا نظریں اٹھا، تیار ہو، علی کی بیٹی آئی ہے۔ بی بی کے ساتھ 2 حجتیں تھیں، سجاد و باقر کو ساتھ لیے ہوئے، علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی۔ یہ دربار صرف سپاہیوں میں نہیں سی، ملکی سفیر، دوسرے ملکوں کے وفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے، دربار سجا ہوا تھا۔ ان وفود میں، ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ محمد کی بیٹی۔ اس کا تو نے کیا کیا؟ اس کا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا۔ حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا، اس نے اختیار کو نہیں مانا، قتل کروا دیا۔ علی کی بیٹی کی کان میں یہ آواز آئی، بی بی 2 بڑی آگے بڑھ گئی، یزید تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، تیرے دربار میں روشن دانوں ہوا کا شور آ رہا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ جب بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک، یزید یہ کہتا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی نے کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اختیار ہم نے نہیں مانا، اختیار آزما، روشن دان سے ہوا روک۔ اس علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں، تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے، گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ مار، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سم روک۔ اسے کہا علی کی بیٹی میرے بس میں نہیں۔ جملہ بی بی نے اتنا وزنی کہا کھڑے بھی ہو جاؤ، جملے کا قد بڑھے گا، تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے تو گھوڑے تیرے اختیار میں۔ کہنے کے بعد بی بی کا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہل رہی ہیں، گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک۔ اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا کہ بیٹی بول رہی تھی، یزید کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟
कभी कहती सुम रोग, कभी कहती ऊंटों की गर्दनें रोग, ये सब कुछ मैं कैसे करूं? कदम आगे बढ़ी, मैंने कहा फिर हम तुझे अपना इख्तियार दिखाते हैं। मैंने कहा उसको खामोश, कहना था रोशनदानों में हवा रुक गई। जिस घोड़े ने सुम उठाया था उसने जमीन पे रखा नहीं, उसकी गर्दन हिली थी, उसकी वापस नहीं आई। जिस इंसान की आंख खुली थी उसकी बंद नहीं हुई, हाथ उठा था उसका नीचे नहीं आया। जिसके नथने से सांस निकली थी दूसरे नथने से वापस। इंसानों के दिलों की धड़कने उनके कानों में सुनाई देनी शुरू हुई। जब पूरा दरबार हो गया, अली की बेटी चलती हुई यजीद के तख्त के सामने आई। बीबी ने हाथ का इशारा किया, यजीद की नापाक के बदन में वापस आई। उसने पूरा दरबार पत्थर का देखा कि हर चीज अपनी जगह भी है, भूख का आलम है। यजीद के चेहरे पे मौत की जर्दी आई। इसे तख्त पे बैठकर अली की बेटी मुझे माफ कर, की बेटी मुझे मौत ना देना, अली की बेटी मुझे माफ कर दे। बीबी कदम आगे बढ़ी, बीबी ने कहा अब बता कहती तू है या हम? यजीद हम तेरे कैदी नहीं, हम जबरे मशीयत के कहते हैं। ये रस्सियां तेरी दी हुई नहीं, हम अमर इलाही के पाबंद हैं। बीबी ने बगैर रोक टोक के खुतबा जारी किया। बीबी ने कहा हम खाज़ने इलाहिया है। कहा यहाँ पे मुझे कोई बंदा रोकता तो पूरी मजलिस इस जुमले पे हो जाती। बीबी ने कहा हम अल्लाह का खजाना है और तौहीद का खजाना कभी भी निजस हाथों में नहीं जाता। बीबी ने कहा हम खजाना इलाहिया हैं, हम अमीना इलाह हैं, वही हमारे घर में आती है, फरिश्ता हमारे दरवाजे पे रुकता है। हमने नबूवतों को तकसीम किया है, नबूवत और विलायत और इमामत हमारे घर के ओहदे हैं। लोगों की बैयत से इमाम बने हैं, हम अल्लाह के चुने हुए अफराद हैं। अली की बेटी बगैर रोक टोक के खुतबा दे रही थी। बीबी ने कहा यजीद तू अपनी औकात भूल गया, तेरे अबाओ अजदाद कुदाल से पानी पीते थे। जब तक मैं कुदाल समझाऊंगा नहीं मुझे खुद लुत्फ नहीं आएगा। कच्ची जमीन से आप गुजर रहे हो, एक गड्ढा, उसमें थोड़ा सा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, जिसे गुजरते हुए आवारा जानवर पिए, जिन जानवरों का कोई वाली वारिस ना हो वो उन कुदालों से पानी पीते हैं। तुम लोग कुदालों से पानी पीते थे। आरत के तरीके हमने सिखाए। दरबार सहमा हुआ था। यहूदी भी बीबी का खुतबा सुन रहे थे, ईसाई भी बीबी का खुतबा सुन रहे थे, सिपाही यजीद के थे, लेकिन वो अपनी अबाओं में चेहरे दे के शर्मिंदा हो रहे थे। मंजर दरबार का बन चुका। यजीद सहम गया, उसे पता चल गया कि अगर ये हालात बन गए कहीं यही सिपाही मुझे कत्ल न कर दे। यजीद ने जल्दी से कहा, क्योंकि यहाँ शादियां ने किया, यहाँ तो हवा रुक चुकी है, यहाँ तो घोड़े रुक चुके हैं, यहाँ तो इंसान रुक चुके हैं। वाहद हल ये है, अजान होगी, ये अजान की वजह से चुप हो जाएगी, एहतराम में अजान की वजह से खुतबा रोक देगी। इससे का अजान शुरू कर। ऐसी अजान शुरू हुई कि शाम में आज भी रिवाज है, एक बंदा अजान नहीं, कोई उधर से अजान हुई, कोई उधर से अजान हुई, कोई उधर से अजान हुई। जब मुख्तलिफ अजान की आवाजें आनी शुरू हुई, बेटी ने एक लम्हे के लिए अपने खुतबे को रोका, अपनी आंखों को बंद किया। जब मुअज्जिन पे पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, की बेटी फिर रस्सियों में बोली, देख यजीद अगर तुम में जुर्रत है अजान में से हमारे नामे का नाम निकाल, अपने नामे का नाम। यजीद ने कहा अली की बेटी नहीं ले सकता। बीबी ने कहा मार, हम दरूद वाले हैं, तुम लानत वाले हैं। हम मासूम कबीला, तुम मलआन घर के फर्द। सिर्फ खुतबा पढ़ लेना आप किताबों से, सजदे से सर ना उठाए अली की बेटी की दहलीज से। बीबी ने देख के कहा तू हमसे मुकाबला करेगा, हम तहारतों का मरकज, तुम निजासतों के मरकज। हम शजराए तैयबा के वारिस, तुम शजराए खबीसा की टूटी हुई कड़ियां। मुकाबला कर रहे हो इमामत के साथ। खुतबे का बोझ इतना था, अली की बेटी की शुजाअत इतनी थी, यजीदियत सहम गई। 1 साल बीबी शाम में ऐसे सहर अंगेज खुतबे देती रही, तक उठी नहीं जब तक जिंदान की दीवार के पत्थरों से आवाज नहीं, अशहदु अन्ना अलियुन वलियुल्लाह। इतना फतह किया कि आज भी तुम शाम जाओ, एयरपोर्ट पे उतरो, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टॉप पे जाओ, किसी और जगह के लिए, बसों के लिए, सवारियों के लिए, टैक्सी ड्राइवर सवारियों के लिए किसी और जगह का नाम नहीं लेते, की आवाज आती सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब। तहकीक हमने पेश किया था वो बोझ आसमान, जमीन और पहाड़ों के सामने, लेकिन इन तीनों ने मेरे उस बोझ को उठाने से इनकार कर दिया था। आयत आज भी कुरान मौजूद, खुदा कहता है कि हमने एक बोझ आसमानों के सामने पेश किया जो बगैर सतून के खड़े थे, उन्होंने इस वजन को उठाने से इनकार कर दिया। हमने जमीनों के सामने पेश किया, जमीनों ने अपनी वुसअत के बावजूद इसे उठाने से इनकार कर। हमने पहाड़ों के सामने पेश किया,
پہاڑ اپنی استقامت کے باوجود اس وزن کو اٹھانے سے انکاری ہوگا. تینوں نے انکار کر دیا. نہ زمین اٹھا رہی تھی، نہ آسمان اٹھا رہا تھا، نہ پہاڑ اٹھا رہے تھے. اس آیت میں اللہ پہاڑ، زمین، آسمان کی کمزوری نہیں بتا رہا، بلکہ جس نے اٹھایا ہے اس کی طاقت بتا رہا کہ جس نے یہ وزن اٹھا لیا وہ پہاڑوں سے زیادہ، وہ زمینوں سے زیادہ وسیع ہے، وہ آسمانوں سے زیادہ بلند ہے. زبان کٹواؤں گا اگر ثابت سکوں. ایک بندے نے امام سے آگے پوچھا تھا، مولا اس آیت کی تفسیر بتائیے، وہ کون سا بوجھ تھا جو ان تینوں نے اٹھانے سے کر دیا تھا؟ امام نے فرمایا یہ بار امامت و ولایت تھا، یہ بار امامت تھا، یہ وزن امامت تھا، یہ بوجھ امامت تھا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، سے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. جس بوجھ کو تینوں نے اٹھا سے انکار کر دیا وہ مجھے دو جگہوں پہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک فتح محمد کے کانتوں پہ اٹھا ہے، ایک شام غریبہ زینب کی پشت پہ اٹھا جو سیدان شام غریبہ سجاد کو اٹھا. کیونکہ اس بی بی کی مکمل زندگی مصائب ہے تو ہمیں مصائب میں سے بی بی کے فضائل نکالنے. یہ مشکل مرحلہ ہے کسی خطیب کے لیے، مصیبت سے فضیلت پڑھنا، لیکن میں حق ادا کرنے لگا ہوں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا.